ملفوظات اعلی حضرت کے اندر ایک حکایت موجود، فرماتے ہیں ایک نوجوان جس نے جوانی میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، گھر بار کو آبادی کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، دن رات اللہ اللہ کرتا، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ فرمایا گیا 300 سال تک اس نے اللہ کی یوں عبادت کی، نہ کسی سے ملتا جلتا، نہ کسی سے گالی گلوج، نہ لڑائی جھگڑا، نہ زبان کی آوارہ گردی، نہ نگاہوں کی آوارہ گردی، نہ بد اخلاقی، نہ بد کرداری، نہ بدتمیزی، کچھ نہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا 300 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ موت کا فرشتہ آیا، جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو یہ بندہ نماز میں تھا۔ موت کا فرشتہ انتظار کرتا رہا، جب یہ سلام پھیرتا ہے اپنے سامنے کسی اور کو دیکھا، حیرت سے پوچھتا ہے تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ فرشتے نے کہا میں موت کا فرشتہ عزرائیل، اے بندے میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس انسان نے کہا عزرائیل مجھے بڑا تعجب ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ بندہ جس حال میں بھی ہو فرشتہ روح قبض کر لیتا، لیکن تو یہاں کھڑا ہوا اطمینان سے بات کیا؟ موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میرے اس بندے نے زندگی بھر میری عبادت کی، زندگی بھر میری اطاعت کی، اب اے اسرائیل اس بندے کی روح قبض کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا کہ کس حال میں یہ موت پسند کرتا ہے، یہ کس حال میں چاہتا ہے کہ اس کی روح کو نکالا جائے۔ بندہ خوش ہو گیا، کہتا ہے اللہ رب العزت نے اگر مجھے اس بات کی اجازت دی ہے تو اے موت کے فرشتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑا ہوں، جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کروں تو اس دوسرے سجدے میں میری روح کو تو نکال لینا، میں مروں تو حالت سجدہ میں مروں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے نیت کی اور کھڑا ہو گیا۔ آپ سوچیں جسے یقین ہو گیا ہو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، آخری نماز ہے، اس نماز کی لذت کا عالم کیا ہوگا، اس نماز کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بندہ نماز میں ہے، 1 رکعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد دوسری رکعت کا رکوع کرتا ہے، پہلا سجدہ کرتا ہے، دوسرے سجدے میں جاتا ہے۔ اب دوسرے سجدے میں جیسے ہی اس نے سر کو رکھا موت کے فرشتے نے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جب جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب میں آتا جاتا ہوں تو وہ بندہ جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا آج بھی اس کو آسمانوں پر میں حالت سجدہ میں پاتا ہوں۔ آپ سوچیں کتنا خوش نصیب تھا، آپ سوچیں کتنا عابد و زاہد تھا۔ فرمایا گیا کہ اس کی روح کو سجدے کی حالت میں نکالا گیا، پھر رب کے حضور پیش کیا گیا۔ جب حساب کتاب کی باری آئی رب نے فرمایا کہ بندے جا میں نے تجھ پر رحم کیا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جیسے ہی رب کا یہ فرمان سننا تھا فوراً وہ بندہ اکڑ گیا، اکڑ کر کہنے لگا کہ اللہ مجھے تیری رحمت کے صدقے میں جنت میں نہیں جانا، مجھے میری عبادت کے بدلے میں جنت میں جانا۔ اگر رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو میں دنیا کو ٹھوکر کیوں لگاتا، میں گھر بار کیوں چھوڑتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اکیلے کیوں بیٹھتا۔ آج مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، جو میں نے 300 سال تک تیری عبادت کی ہے مجھے اپنی عبادت کے بدلے میں جنت چاہیے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے تو بے حساب کتاب ہم اسے جنت میں داخل کرتے تھے، لیکن اب اگر اس کو اپنی عبادت کے صلے میں جنت چاہیے تو فرشتوں اس کو میزان پر لے چلو، اب اس کا حساب لیا جائے گا، اب اس کا سارا کھاتا چیک کیا جائے گا۔ فرمایا گیا اس بندے کو میزان پر لایا گیا، رب نے فرمایا اس کی نیکیوں کو ترازو کے پلڑے پر رکھو۔ 300 سال بیریا عبادت کی تھی، اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے پلڑے پر رکھا گیا، جیسے ہی رکھنا تھا واقعی بہت زیادہ تھی، ترازو کا پلڑا وزندار ہو گیا۔ رب نے فرمایا تو نے تو بہت عبادت کی، اب اے فرشتوں اس کو جو میں نے نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو، ایک آنکھ کو نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھو۔ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ 300 سال
تک عبادت کر کے اس نے میری ایک نعمت کا بھی بدلہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اب فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اس کی ایک آنکھ کو نکالا ہے اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی دوسرے پلڑے پر اس کی ایک آنکھ کو رکھنا تھا، 300 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے بندے دیکھ لے، ارے 300 سال تک عبادت کر کے تو آنکھ جیسی چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکا، ابھی تو بہت ساری نعمتوں کا حساب باقی ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ گڑ گڑانے لگا، گریوزاری کرنے لگا، اللہ کی رحمت کو جوش دلانے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو رحیم ہے مجھے معاف کر دے، تو کریم ہے مجھے معاف کر دے، تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے لگا۔ رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کیا، میری رحمت کے صدقے لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت دن رات کرتا ہے، جب 300 سال تک عبادت کر کے آنکھ جیسی چھوٹی سی نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے ہمیں تو انگنت نعمتیں عطا کی ہے۔ ہماری تو زندگی بھی 300 سال کی نہیں ہے، ہماری تو عمریں بھی 100 سال کی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتوں کا جب حساب لے گا، ہم بتاؤ اللہ کی نعمتوں کا حساب دے سکتے ہیں؟ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے بولنے والی زبان دی ہے اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے سننے والے کام دیے ہیں اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو۔